اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب بالغا وہ پہنچ گیا اشدہ اپنے کمال شباب کو. اشدہ بولتے ہیں پختگی کی عمر. اشدہ پختگی کی عمر یہ 30 سال سے اوپر کچھ عمر ہوتی ہے. بعض مفسرین نے 33 سال لکھی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے 33 سال سے اوپر کی عمر، 30 سال سے اوپر. ولما بلغ اشدہ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا. آتینا ہم نے عطا فرمایا ہو اسے حکمن حکم و علما اور علم و آتینا حکما و علما ہم نے اسے حکم نبوت اور علم تعبیر عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم صلہ بخشا کرتے ہیں، جزا دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی شانوں کا ذکر کیا ہے اور جو خصائص اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے اس کا ذکر کیا ہے. فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب وہ اپنے کمال شباب کو پہنچ گیا. یہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اشدہ مراد ہے پختگی کی عمر تک پہنچنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 30 سال سے کچھ اوپر عمر ہو اسے اشدہ بولتے ہیں. حضرت مجاہد نے بھی اس سے مراد 33 سال کی عمر لی ہے، پختگی کی عمر. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو جوانی ہے وہ کمال تک پہنچ جائیں. جوانی کا عروج کا زمانہ اسے بولا جاتا ہے اشدہ، یعنی 25 30 سال 33 سال 35 سال اس عمر کو بولا جاتا ہے اشدہ. چونکہ اس میں قرآن و سنت میں تو ہمیں ان کی عمر کی تخصیص نہیں ملی کہ کتنی اس وقت عمر تھی، لہٰذا ہم الفاظ سے اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی بنتی ہوگی. آگے فرمایا آتیناہ حکما و علما ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا. حکم سے کیا مراد ہے؟ اس پر مفسرین کے مختلف آراء ہیں کہ حکم اور علم سے کیا مراد ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس بارے میں 3 قول لکھے ہیں کہ حکم اور علم سے یہ مراد ہے. پہلا فرماتے ہیں حکم اور حکمت اسی سے نکلا ہے، اس سے مراد ہے انسان کا اپنی خواہش سے رک جانا، نفسانی جو خواہش ہے اس سے رک جانا، جو کام انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے رک جانا، باز آ جانا. تو حکم سے مراد ہوا حکمت عملیہ. حکم سے مراد ہوا حکمت عملیہ، عملی طور پر اپنے آپ پر ضبط کرنا، کنٹرول کرنا. اور علم سے مراد ہے حکمت نظریہ. حکمت نظریہ یعنی اس سے مراد ہے کہ انسان اس بارے میں غور و خوض کرتا ہے، نظری علم حاصل کرتا ہے، تو اسے بولتے ہیں حکمت علمیہ. تو یہاں اللہ تعالی نے جو حکمن حکمت عملی کو پہلے رکھا ہے اور علمن حکمت نظریہ کو بعد میں رکھا ہے. مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے جو ان پر مشکلات آئی، مصائب آئے، انہوں نے اس پر صبر کیا، اللہ کی بندگی پر استقامت اختیار کیے رکھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کھول دیے، یعنی علم کے دروازے کھول دیے، علم لدنی کے خاص عطا کے وہ دروازے کھول دیے، جو تعبیر و رویا کا علم جو انہیں خاص طور پر عطا کیا گیا.
تو یہ حکم اور علم اس معنی میں پہلا معنی یہ. دوسرا اس کا معنی یہ ہے حکم سے مراد ہے نبوت. نبوت یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ بھی اپنی امت میں اپنی قوم میں ایک شارع کی حیثیت رکھتا ہے، لوگوں کو ان کے معاملات میں فیصلہ سازی کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو حکم سے دوسرا مراد ہے نبوت، اور علم سے مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترتی ہے، شریعت کے احکام ملتے ہیں، دین کے احکام ملتے ہیں، تو وہ مراد ہے. یہ اس کا دوسرا معنی ہے حکم اور علم کا. اور تیسرا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان کیا ہے کہ حکم کا تیسرا معنی ہے نفس مطمئنہ کا نفس امارہ پر غالب ہو جانا. جو نفس امارہ ہے، انسان کو برائی کی طرف اکسانے والا، برائی کی طرف راغب کرنے والا، اس پر نفس مطمئنہ وہ غالب ہو جائے. نفس مطمئنہ جو اللہ کی بندگی پر، اس کی رضا پر راضی ہو. تو نفس مطمئنہ نفس امارہ پر حاکم ہو جائے، حتیٰ کہ جو شیطانی شہوات ہیں، شیطانی طاقت ہے، شہوانی ہے، غضبیہ قوت ہے، وہ مغلوب ہو جائیں. قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ وہ مغلوب ہو جائے، نفس مطمئنہ کا غلبہ ہو جائے. ایک حکم کا یہ معنی ہے. اور علم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات کا ورود ہو انسان پر، انسان کے جو جوہر نفس ہے اس پر، انسان کی روح پر اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا ظہور ہو. تو یہ تینوں معانی بیان کیے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم نے آتینا حکم و علم، کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم سے نواز دیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا، جس طرح ہم باقی انبیاء کرام کے احوال میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ نبی جو بھی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نبوت کے ساتھ ساتھ علم سے بھی سرفراز فرماتے رہے ہیں. ان کا دامن علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اپنے زمانے میں جتنے جلیل القدر انبیاء رسول ہوئے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں کثرت سے علم عطا فرماتا ہے رہا ہے. پھر آگے فرمایا سورہ اسی آیت میں، آیت نمبر 22 میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. اب اس سے مراد یہ ہے، محسنین بولتے ہیں، اس کی بھی دو تین جہتیں ہیں. محسنین کے معنی کا تعین کیا گیا ہے. پہلا اس کا معنی ہے مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے، مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والے. دوسرا اس کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے. اور تیسرا معنی ہے کامل ایمان والے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو صبر و استقامت سے ہدایت کی راہ پر چلتے رہتے ہیں وہ کمال ایمان، کمال اللہ کی بندگی پا لیتے ہیں. تو انہیں کا فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اسی طرح صلہ بخشتے ہیں جو اللہ کی راہ میں استقامت سے ہدایت پر چلتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح انبیاء کرام کو یہ رتبہ ملتا ہے، تو انبیاء، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لہٰذا آپ کے بعد جو کوئی بھی محسنین کی راہ پر چلے گا، نیکوکاری کی راہ پر چلے گا، نیکی تقوی کی راہ پر چلے گا، تو اسے بھی اسی طرح نبوت کے فیضان میں سے عطا ہوتا ہے، اور علم کا اسے فیضان نصیب ہوتا ہے. نبوی فیضان بھی ملتا ہے اور علمی فیضان بھی ملتا ہے. اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 23، اس میں ارشاد فرمایا وراودت، و اور راودت
اس نے خواہش کی، اس نے خواہش کی، اس نے مائل کیا، راغب کیا، ہو اسے، ہو اشارہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، کہ اس عورت نے جو زلیخا تھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کیا، خواہش کی ان سے۔ اللہ تی، وہ عورت، وہ جو، ہوا آپ، ہوا اشارہ ہے، ہوا ضمیر مذکر غائب کیا ہے، یہ مذکر غائب کیا ہوا، اور اللہ تی یہ جو ہے یہ ضمیر ہے مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تانیث کی، اور ہوا مذکر غائب کیا ہے، تو اللہ تی سے عورت مراد ہے اور ہوا سے مرد مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو فرمایا اس عورت نے انہیں اپنی راغب کیا، ہوا وہ جو فی بیتہا اس کے گھر میں تھے، یعنی اس عورت کے گھر میں تھے، ان سے نفسی ہی آپ کی ذات، کہ اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس نے آپ سے آپ کی ذات کی خواہش ظاہر کی، آپ کی ذات کی خواہش ظاہر کی، آپ کی ذات کو اپنی طرف مائل کیا، وغلقت اور اس نے بند کر دیے، الابواب دروازے، اور اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت اور اس نے کہا، ہیتا لک جلدی سے آ جاؤ، ہیتا آ جاؤ، لکا آپ، ہیتا لک جلدی آ جاؤ، قالا انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہو بے شک وہ یعنی تمہارا جو شوہر ہے، ربی میرا مربی ہے، مجھے پالنے والا ہے، میری ضرورت پوری کرنے والا ہے، احسنا اس نے عزت سے نوازا ہے، مسوایا مجھے، میرے ٹھکانے کو، احسنا مسوایا اس نے مجھے بڑی عزت کا ٹھکانہ دیا ہے، بڑی عزت و تکریم سے نوازا ہے، انہو بے شک وہ یعنی وہ شخص، لا نہیں یفلح فلا پتہ الظالمون ظالم، انہو لا یفلح الظالمون بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو زلیخا خاتون تھی، عزیز مصر کی بیوی، وہ جو کتفیر تھا وزیر خزانہ اس کی بیوی تھی، اس کے ورگلانا، پھسلانا، شیطانی چال چلنا اس کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال پارسائی کا ذکر ہے، کمال طہارت، اللہ کی بارگاہ میں کمال بندگی کا ذکر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں فرمایا، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اس عورت نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کو چاہا، آپ سے آپ کی ذات کی خواہش کی۔ راودت بولتے ہیں راودہ، کہ کسی بندے کو ہیلے بہانے سے پھسلانا، چاپلوسی سے اپنی طرح مائل کرنا، اس کو پھسلانا اپنی باتوں سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زلیخا خاتون تھی اس پر شیطان کے نفس کا غلبہ ہو گیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بری خواہش کرنا چاہی، اور اپنی باتوں میں انہیں پھسلانا چاہا، راغب کرنا چاہا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا، فرمایا اللہ تی ہوا فی بیتیا، جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں فرمایا کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہیے، یوں ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ اسلوب بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، ان کے احسان مند تھے، کیونکہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھے ہیں کہ جب وہ کنعان سے آئے، کنعان سے، تو یہاں جو پناہ ملی وہ کتفیر نے انہیں دی، اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کا اچھی طرح خیال رکھو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو احسانات تھے ان کے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے
کہ اس عورت نے انہیں اپنی طرح مائل کرنا چاہا جس کے گھر میں تھے، یعنی اس کے زیر احسان تھے، اس کے زیر تسلط تھے، تو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر وہ ان کے مرہون منت ہے اس عورت کے، مگر ان کا کمال جو ایمان تھا، اللہ کی بارگاہ میں بندگی تھی، وہ اللہ رب العزت نے آگے ذکر کی۔ آگے فرمایا جب اس نے مائل کرنا چاہا اپنی اس آپ سے آپ کی ذات کی خواہش ظاہر کی، وغلقت الابواب، اور اتنا شیطان نے اتنا زیادہ وہ اپنا جکر لیا کہ اس نے اپنی بری جو قصد کیا، ارادہ کیا، اس نے گھر کے سارے دروازے بھی بند کر دیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے وہ تنہائی میں اس طرح وہ اپنی خواہش ظاہر کی۔ وکالت ہی تلک، اور اس نے کہا کہ آپ آؤ میرے پاس، میری خواہش پوری کرو، یعنی اتنا زیادہ وہ مغلوب ہو گئی شیطان، اور اتنا زیادہ اس نے پھسلانا چاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، معاذ اللہ۔ لیکن دیکھیں ان کا کمال ایمان، اللہ کی بارگاہ میں کمال بندگی، کمال پارسائی طہارت۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی جو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے شک ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، ان کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا خوف، اللہ کی ذات، اس کی اطاعت، یہ اس قدر ان پر غلبہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی طرف دھیان گیا، اللہ کی طرف دھیان گیا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ بے شک تمہارے مجھ پر احسانات ہیں، مگر میرا مالک وہ ہے جو مجھے کنویں سے نکال کر، جس نے یہاں عزت والی جگہ دے دیا ہے، عزت والی زندگی دے دی ہے، تو میں اپنے رب کے احسانات کیسے بلا سکتا ہوں، اس برائی کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہوں؟ اس لیے انہوں نے فوراً شیطان کے شر سے پناہ مانگی، اللہ کی، معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اس میں ایک آپ نے فرمایا وہ شخص جس کو کسی صاحب منصب اور صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے یا اللہ کے سائے میں ہوگا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 660۔ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا اللہ کی پناہ، اور اس میں قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے جو ہم سورۃ الاعراف میں بھی پڑھے ہیں کہ جب شیطان کسی بندے کو پھسلانا چاہے، مائل کرنا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو۔ تو چونکہ وہ اللہ تعالی نے انہیں حکم اور علم سے نواز دیا، لہٰذا انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لی، اللہ کی پناہ میں چلے گئے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، انہوں نے کہا وہ جو تمہارا شوہر ہے، جو میرا مربی ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، کسی شخص ضرورت کا خیال رکھنے والا، تو انہوں نے کہا وہ جو میرا مربی ہے، میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ دی ہے، یعنی مطلب یہ ہے اس کے شوہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے میری خوراک کا خیال رکھا ہے، میرے کپڑوں کا، میری ضرورت کا، ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے، تو پھر میں اس کی ناشکری کیسے کروں؟ یعنی پہلے انہوں نے معاذ اللہ کہہ کر اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کی طرف اشارہ کیا، اور دوسری انہ ربی احسن مثوایا، یہ کہہ کر جو مخلوق کا حق تھا، جو عزیز مصر کا اس پر حق تھا، اس نے وہ احسان کا
انہوں نے وہ احسان کا بدلہ بھی چکایا، اس احسان کو بھی یاد رکھا، احسان فراموش نہیں بنے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے حق میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں، کیسے یہ برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اس کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر نے اتنا میرا خیال رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی ظالم سے مراد انہوں نے وہ لیا کہ جسے نہ اللہ کے احکام کی پرواہ ہو اور نہ مخلوق کے حقوق کا خیال رکھے، مخلوق کا بھی احسان فراموش ہو جائے اور خالق کے بھی کرے تو اور برائی کی طرف مائل ہو جائے۔ فرمایا وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے، وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے؟ تو یہ حکیمانہ طریقے سے، ناصحانہ جواب سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کمال پارسائی کا ذکر کیا۔ اس میں ہمارے لیے، دنیا داروں کے لیے، برائی کی طرف مائل ہونے والے شریر لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی بندگی اور مخلوق کے جو حقوق ہے ان کا جب بندہ خیال رکھے تو ہر طرح کے برائی شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کے شر سے، برائی سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ عطا فرمائے۔ نبوی فیضان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کا فیضان عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔